السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سبق ہم سب کے لیے۔ ٹرین ابھی لاہور اسٹیشن پر ہی کھڑی تھی کہ سامنے والی سیٹوں پر ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک بوڑھی عورت جس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، ایک جوان لڑکی جو 2 سال کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی، ایک جوان مرد جو شاید اس بوڑھی عورت کا بیٹا اور اس جوان لڑکی کا شوہر تھا۔ بعد میں میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک 4-5 سال کی چھوٹی بچی جس کی چمکدار آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ بہت شرارتی ہے۔ میں حسب معمول کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بچے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگ گئے اور ان کی دادی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کے ساتھ وہ جوان لڑکی اور اس کا شوہر بیٹھ گیا۔ بچے بہت پیارے تھے۔ میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو 3 سال کا بچہ میرے پاس آ گیا تاکہ اسے کھڑکی میں سے پوری طرح باہر جھانکنے کا موقع مل سکے، کیونکہ دوسری طرف اس کی 5 سالہ بڑی بہن کھڑکی پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو میں باہر کے منظر دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ پتوکی سے پہلے ہی ٹرین کسی وجہ سے شہر سے باہر رکی تو بہت سے خوانچہ فروش چیزیں بیچنے کے لیے ٹرین کے پاس آ گئے۔ اس آدمی نے کھڑکی میں سے 5 بٹھے لیے اور اپنی بیوی، تینوں بچوں کو ایک ایک دے کر 5واں خود کھانے لگ گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس نے نہ تو اپنی والدہ سے کھانے کا پوچھا اور نہ ہی اسے خرید کر دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ نہ کھاتی ہوں۔ ٹرین روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ایک جوس بیچنے والا آیا تو اس آدمی نے اسے روک کر 5 جوس لیے اور پھر پہلے کی طرح 4 اپنی بیوی اور 3 بچوں میں تقسیم کیے اور 5واں خود پینے لگ گیا۔ اس کی والدہ اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس دفعہ پھر والدہ کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت مایوس ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چھوٹی بچی نے دادی کی طرف جوس کیا اور کہا، امی میرا جوس پی لو۔ تو عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا تم پیو، مجھے لے کر دینا ہوتا تو تمہارے پاپا لے دیتے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میرا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اس آدمی کو بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر ہمارے ساتھ بیٹھی عورت نے کہا کہ یہ عمر کتنی اچھی ہے اور والدین بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اولاد جوان ہو کر ماں باپ کا خیال نہیں کرتی۔ اس پر اس آدمی نے کہا، نہیں جی، جو حلالی ہوں گے وہ تو اپنے ماں باپ کا خیال ضرور رکھیں گے، اور کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے کہا، بھائی صاحب ناراض نہ ہونا، آپ صرف گفتار کے غازی لگ رہے ہیں، ورنہ کردار سے تو مجھے آپ بھی بدبخت ہی لگے ہیں۔ پہلے بھٹے لیتے ہوئے بھی آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کو نظر انداز کیا اور اب جوس لیتے وقت بھی آپ نے اپنی بیوی بچوں کو سامنے رکھا۔ اپنی ماں کے لیے ایک جوس کا ڈبہ لینے کی تو توفیق نہیں ہوئی اور وہ بیچاری اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہے۔ میری بات سنتے ہی اس آدمی کا رنگ فک ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اس کی ماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت سلامت رکھے میرے میاں صاحب کو، جب تک وہ زندہ ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شاید میرے بیٹے کو یاد نہیں رہا کہ میں بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد باقی 1 گھنٹے کے سفر میں وہاں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ میں نے اس آدمی کا جھکا سر دوبارہ اٹھتا نہ دیکھا۔ ہم لوگ ماں کی عظمت پر تو بہت باتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بہت سے مرد حضرات کا رویہ اپنے ماں باپ سے بدل جاتا ہے اور اس کے لیے پہلی ترجیح اس کی بیوی اور بچے ہو جاتے ہیں۔ والدین کی ساری محبت، ساری شفقت اور ساری عمر کی ریاضت بھلا دی جاتی ہے۔ ہماری وہ روایات آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں جس میں والدین اپنی آخری وقت تک گھر کے سربراہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں والدین سے ان کا مقام نہیں چھینا جاتا، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بددعا دی ہے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ترقی سے بچائے۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کر لیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر اور لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ کبھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔